بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ میں نے اپنے شاگردوں سے ایک دن پوچھا کہ کیا وہ رابندر ناتھ ٹیگور کو جانتے ہیں، تو سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ رابندر ناتھ ٹیگور وہ شخص ہے جسے دنیا نے پچھلی صدی کا بہترین انسان قرار دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اچھا شرمیلا ٹیگور کو جانتے ہیں؟ بھارت کی بڑی مشہور اداکارہ ہے، اب اس کا نام عائشہ ٹیگور ہے۔ وہ پٹودی ایک چھوٹی سی ریاست تھی بھارت میں، اس کے نواب جو تھے ان میں ایک لڑکا نواب منصور پٹودی بھارتی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی شاید رہا ہے، بڑا مشہور کھلاڑی تھا کرکٹ کا، بڑا مشہور۔ اس نے شرمیلا ٹیگور سے شادی کر لی اور وہ عائشہ پٹودی کے نام سے اس کے جو اس وقت وہ کوئی اس کا بیٹا سیف علی خان آج کل ایکٹنگ کرتا ہے، مشہور اداکار ہے۔ تو میں نے ایک مضمون کچھ سال پہلے لکھا تھا رابندر ناتھ ٹیگور، آج میں وہی مضمون آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ بہت بڑی شخصیت تھی، جس طرح ہمارے یہاں اقبال بڑا مقبول ہے، بنگال میں مقبولیت کے حد سے آج تک کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ دنیا نے 20ویں صدی کا اس کا بہترین شخص قرار دیا۔ میں وہی مضمون ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں کہ صاف ستھرے سفید کپڑے، گنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی داڑھی، ولیوں جیسی چال ڈال، ورسٹائل شخصیت کا مالک یہ شخص رابندر ناتھ ٹیگور دنیا کے زیادہ تر دانشوروں کے خیال میں 20ویں صدی کی بہترین شخصیت تھا۔ وہ ایک عظیم فلسفی، بہترین شاعر، بہترین ادیب، بہترین نغمہ نگار، بہترین موسیقار، بہترین اداکار، بہترین ہدایت کار، بہترین مصور، بہترین آرٹسٹ، ایک اچھا سائنسدان، اسٹرولوجسٹ، ماہر تعلیم اور بہت کچھ تھا، بہت کچھ، اتنا کچھ۔ وہ مینی ان ون والا مسئلہ تھا۔ وہ جس شعبے میں بھی نظر آیا بلندیوں پر ہی نظر آیا۔ جسور ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس میں 2 برہمن بھائی رہتے تھے۔ ان میں ایک بھائی جو تھا وہ ریاست کا وزیر تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نیا نام جو تھا، اسلامی نام، محمد طاہر پیر علی رکھا گیا۔ تو محمد طاہر پیر علی کی نسبت سے جو اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ حالانکہ ہندو تھا لیکن اس کی فیملی پیر فیملی کے نام سے مشہور ہو گئی، چنانچہ وہ پیرالی برہمن کہلائے گئے۔ یہ خاندان بنگال، بہار اور جنوبی ہندوستان میں آباد ہے، یہ جتنے پیرالی برہمن ہیں، اور یہ بڑے بااثر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، اور انہیں معاشرے میں بڑی ایک بہتر حیثیت حاصل ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور اسی خاندان کا فرد تھا۔ ہندوستان کے مشہور فلمی اداکارہ شرمیلا ٹیگور کا دادا گگیندر ناتھ ٹیگور اور اس جو ایک مشہور پینٹر اور آرٹسٹ تھا رابندر ناتھ ٹیگور کا بھتیجا تھا۔ شرمیلا ٹیگور کی نانی لاتی گا ٹیگور رابندر ناتھ کے دوسرے بھائی کی پوتی تھی۔ گو شرمیلا ٹیگور نے رابندر ناتھ کا نام کبھی استعمال نہیں کیا، مگر فطری طور پر اس کے احترام اور ترقی میں ٹیگور خاندان کے ساتھ لوگوں کا پیار سرٹنلی شامل تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور 1861 میں کلکتہ میں پیدا ہوا۔ اس کا دادا دوارکا ناتھ کلکتہ کا بڑا مشہور تاجر تھا، ثقافتی رہنما تھا۔ اس کا باپ بھبندر ناتھ وہ جو تھا وہ ایک مہارشی تھا۔ مہارشی
مہا عظیم، بہت بڑا، اور رشی مینز نیک آدمی، بھلا آدمی، صوفی قسم کا بندہ، اس یہ 15 بہن بھائی تھے۔ ربندر ناتھ 14واں تھا، لیکن 15ویں کی وفات کے بعد یہ 14ویں نمبر پہ سب سے چھوٹا بھائی قرار ہے۔ چنانچہ چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ لاڈ پیار بھی اس سے لوگ بہت کرتے تھے۔ ربندر کا سب سے بڑا بھائی دوجندر ناتھ ٹیگور جو تھا وہ فلسفی اور شاعر تھا۔ ایک بھائی ستوندر ناتھ آل یورپین انڈین سروس میں بھرتی ہونے والا، انڈین سول سروس جو جہاں پاکستان میں پاکستان سول سروس یا سینٹرل سول سروس کرائی ہے، وہ جب انڈین سول سروس تھی تو اس میں سب سے پہلا جو بھارتی بھرتی ہوا تھا وہ اس کا بھائی تھا، ویندر ناتھ۔ اس کے بعد اس کا ایک بھائی جیوتی زنندر ناتھ، وہ موسیقار تھا، کہانی نویس تھا، کمپوزر تھا۔ ربندر ناتھ کی بیوی کیدبری جو ربندر سے کچھ بڑی تھی، ربندر کے لیے گھر میں ایک بڑی شفیق اور دوست تھی، کیونکہ اس کی ماں بڑی چھوٹی عمر مر گئی اور وہی اسے پال رہی تھی، وہ اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اتفاق سے 1984 میں وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ چنانچہ ربندر ناتھ کی ذات پہ اس کی وفات کا بڑا شدید اثر ہوا۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ ربندر ناتھ پڑھ لے، مگر ربندر ناتھ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے کئی اسکولوں میں داخل کرایا گیا، مگر یہ اسکول جاتا نہیں تھا، بھاگ آتا تھا۔ گھر میں بڑے معلم رکھے، مگر بے سود یہ ہر ایک کو بگا دیتا۔ 1873 میں 11 سال کی عمر تھی تو اس کے باپ نے تنگ آ کے اسے اپنے ساتھ لیا اور مختلف جگہ پہ ہمالیہ میں مختلف جگہ پہ آ گیا۔ سب سے پہلے وہ آئے بڑی مشہور جگہ جہاں پہ مگلوٹ گنج، جہاں پہ تبت والوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے، دلائی لاما نے اپنا تبت کا جو وہاں سلطنت اپنی قائم کی ہوئی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبت پہ چونکہ چین نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ انہوں نے آزاد حکومت وہاں اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہاں رہے۔ وہاں اس کے باپ نے اسے تاریخ، سائنس، اسٹرالوجی، سنسکرت، بہت سی زبانیں سکھانے کی کوشش کی۔ اسے بہت سی کتابیں پڑھائی، رومن امپائر کے عروج و زوال کی داستان سنائی، کالی داس کی شاعری سے ساری سنائی۔ یہ کئی مہینے تک باپ کے ساتھ رہا۔ وہاں سے یہ امرتسر ہوتے ہوئے واپس اپنی جاگیر پہ، ان کی جاگیر یہ تھی شیلڈا، بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہے، وہ ان کی جاگیر تھی۔ وہاں جب یہ رہا ہے تو وہاں اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ علم اس کی ذات کا سرمایہ تھا، اور اس علم نے اسے ایک بہت بڑا شاعر بنا دیا۔ 1878 میں اس کے باپ نے اسے لندن بھیجا کہ وہاں جا کے کچھ سیکھے، لیکن وہاں اس کا دل نہیں لگا اور یہ فوراً واپس آ گیا۔ ایک 10 سال کی بچی تھی تالائی دیوی، جس سے اس کی شادی کر دی گئی۔ 9 دسمبر 1883 میں شادی ہوئی۔ اس کے 5 بچے ہوئے، جن میں 4 جوان ہونے سے قبل ہی وفات پا گئے۔ 1890 میں والد نے خاندانی جائیداد کا سارا انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ کاروباری سلسلے میں یہ دریائے گنگا کے ایک بجرے پر زندگی گزارنے لگا۔ وہاں اس نے عام دیہاتی کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ یہ بہت بڑا افسانہ نگار ہے۔ اس کے افسانے میں وہی جو دیہاتی زندگی کی تلخیاں ہیں نا، وہ ساری جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ یہیں اس کی ہمدردیاں غریبوں کے ساتھ ہوئیں، یہیں اس نے بہت سے فلاحی
منصوبوں کا آغاز کیا۔ 1901 میں ٹیگور مغربی بنگال آ گیا اور ایک آشرم کی بنیاد رکھی، ایک ہال عبادت کے لیے، ایک اسکول، ایک لائبریری اور ایک خوبصورت باغ بنوایا۔ تعلیم میں بے پناہ دلچسپی کی وجہ سے اس نے بچوں کے لیے ایک اسکول، شانتی نکیتن، شانتی امن کو کہتے ہیں تو امن کا مسکن شانتی نکیتن، اور ایک جامعہ وہاں یونیورسٹی کی ٹائپ پہ بڑا کالج وشو بھارتی قائم کیا۔ 1902 سے 1907 تک رابندر کے لیے اداسیوں کا دور تھا۔ اس دوران اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کا ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک قریبی عزیز فوت ہو گئے، مگر اس نے فلاحی کاموں سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، ان پر پوری تندہی سے کام جاری رکھا۔ 1912 میں اس کی مشہور نظموں کی کتاب گیتانجلی منظر عام پر آئی۔ 1913 میں اس کتاب پر اسے نوبل انعام دیا گیا۔ وہ پہلا ایشیائی تھا جس کے حصے میں اتنی عزت آئی، اور یوں یہ ایک عالمی شخصیت بن گیا۔ اس نے امریکہ، یورپ، جنوبی امریکہ، چین، جاپان، انڈونیشیا، ایران، عراق سمیت بہت سے ملکوں کے دورے کیے اور وہاں خطبات، اپنا لیکچر وغیرہ بھی دیے۔ 1915 میں اسے سر کا خطاب ملا، جو اس نے 1919 میں جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد واپس کر دیا احتجاج کے طور پہ۔ قومی خدمت اور اپنے تخلیقی کام سے پیار اور محبت کا پرچار کرنے والا شاعر 80 برس کی عمر میں 7 اگست 1941 کو کلکتہ میں اسی گھر میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ استدلالی، انسانیت پسند اور ایک ہمہ گیر شخصیت، ٹیگور کا تصور پیار، محبت، پریم، وہ سراپا پریم تھا۔ اس کا شعر ہے، میری سانس بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میرے الوداعی الفاظ بھی، میں نے کتنا پریم کیا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور شاید تاریخ میں سب سے عظیم ادبی شخصیت ہے۔ تصنیفات کے حوالے سے بہت کم لوگ اس کے ہم پلہ ہوں گے۔ اس نے 8 ناول، 4 چھوٹے ناول، 38 ڈرامے، 200 افسانے اور اپنے دور کے مسائل پر بے پناہ مضمون لکھے۔ گلپا گچھا، بنچ آف سٹوریز، اور 3 جلدوں پر اور 84 کہانیوں پر مشتمل ہے، اور بنگالی ادب میں شاہکار جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں نوجوان اس کا گیت گاتے ہنستے ہنستے تولی پر چڑھ جاتے تھے۔ اس کے افسانوں کا تاثر اشتراکی جو افسانہ نگار ہیں مبسان اور چیخوف کی طرح کا ہے۔ اس نے بہت سے ڈراموں کی ہدایت کی، اداکار کام کیا۔ بڑھاپے میں اس نے مصوری کی 2500 تصاویر بنائی۔ ٹیگور کے ناولوں میں گورے، چارتورنگا، شیچر، کویتا، چادر، اورے، نوکا دوبی، گارے بارے اور بہت سے گانے۔ کابلی والا بچوں کے بارے میں ایک شاندار ناول ہے، اس پہ فلم بھی بنی ہے، اور اس کے صرف ایک ہی نہیں، بہت سے اس کے افسانوں اور ڈراموں پر فلمیں بنی ہیں۔ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت کافی ہو گیا، اجازت چاہوں گا، پھر کبھی باقی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔